اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب شنان کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ آپ کو اب چلتا ہے محرم کے مہینے کا 17 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثیں آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں، حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے بارے میں قرآن میں ان کا تذکرہ 8 جگہوں پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم سمود کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ اس قوم کو اپنی شان و شوکت، عزت اور بڑائی اور شرک اور بت پرستی پر بڑا ناز تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اس پیغام حق کو سن کر نفرت کا اظہار کرنے لگے اور حجت بازی کرتے ہوئے نبوت کی سچائی کے لیے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر سخت چٹان سے اونٹنی پیدا کر دی، مگر اپنی خواہش کے مطابق معجزہ ملنے کے بعد بھی اس بدبخت قوم نے نہیں مانا اور کفر اور نافرمانی میں اس حد تک پہنچ گئے کہ اونٹنی کو قتل کر ڈالا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا۔ اس جرم عظیم اور ظالمانہ فیصلے پر غیرت الہی جوش میں آئی اور 3 دن کے بعد ایک زوردار چینخ اور زمینی زلزلے نے پوری قوم کو تباہ کر ڈالا، اور حضرت صالح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ فلسطین ہجرت کر گئے۔ دوواں قصہ اللہ کی قدرت کے بارے میں، دیمک کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق پیدا فرمائی ہے، ان میں سے ایک عجیب نابینا مخلوق دیمک بھی ہے۔ وہ نابینا ہونے کے باوجود کتو ہنکیا نہیں ہتی، سردی، گرمی اور بارش سے بچنے کے لیے شاندار مضبوط ٹاور نما گھر بناتی ہے، جس کی اونچائی ان کی جسامت سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان گھروں کو بنانے میں وہ مٹی اور اپنے لعاب اور فضلہ کا استعمال کرتی ہے۔ ان کے گھروں میں بے شمار کھانے ہوتے ہیں، جن میں بھول بھلائیاں، چھوٹی چھوٹی نہروں کے راستے اور ہوا کا گزرنے کا انتظام ہوتا ہے۔ آخر بینائی سے محروم دیمک کو ٹاور نما شاندار گھر بنانے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ یقیناً اللہ ہی کی کاریگری اور قدرت کا نمونہ ہے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں، دینی علم حاصل کرنے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ابن ماجہ 224 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا خلاصہ کرتی ہیں تو ہر مسلمان پر اتنا علم دین حاصل کرنا کہ جس سے حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہو جائے اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ، عبادت وغیرہ کے طریقے اور صحیح مسائل کی معلومات ہو جائے فرض ہے۔
4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، بیوی کو سلام کرنا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کے وقت اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کو خود سلام کیا کرتے تھے۔ مجموعۃ جوائد 316 کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، آفت اور بلا دور کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے تو سوائے موت کے اپنے اہل و عیال اور مال میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ طبرانی اوسط 4261 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ مال میں ہندے بھی اہل و عیال کو تو فیملی میں ہندے بھی کوسی تو آفت بلا اشٹمپو یہ دعا ہمیں پڑھنا کرتے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، سفارش پر بطور ہدیہ مال لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی چیز میں سفارش کی اور سفارش کرنے پر سامنے والے نے اس کو کوئی چیز بطور ہدیہ پیش کی، ہدیہ کو تو گفٹ کے ناد، اور اس نے قبول کر لی تو وہ سود کے بہت بڑے دروازے پر آ پہنچا۔ ابو داؤد 3541 ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ سفارش کرے تو کیا تو ریکمینڈ کرے بعد الٹا واپس ان کنے سی گفٹ کے ناد ہندے بھی مال لینا نہیں، ایک کنا لیے تو وہ سود کے انٹرسٹ کے بہت بڑے دروازے پر پہنچے ناد کتے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، گنہگاروں کو نعمت دینے کا مقصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ مسند احمد 17311 عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، قیامت میں کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والے شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے باخبر کر دے گی۔ سورہ عباس میں 3 سی 7 آیات تک ہے سو۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، راکھ سے زخم کا علاج۔ جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خون دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ زخموں پر پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ خون بند ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے کھجور کے پتوں کی چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور جب وہ راکھ ہو گئی تو اس کو زخموں پر لگا دیا جس سے خون بند ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث میں 2903 سہل رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے ہے۔ اس میں کیا خلاصہ کرتی ہیں تو حکیموں نے لکھا ہے کہ تات اور کھجور کی چٹائی کی راکھ بہتے ہوئے خون کو روکنے میں بے حد مفید ہے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، شریعہ حاکم کی بات مانو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو
اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے حاکموں کی بھی اطاعت کا تو بات مانا کرو۔ سورہ نساء میں 50 پر 9 آیت میں ہے الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 17 محرم کے بارے میں بات کر لیے، انشاءاللہ کل 18 محرم کے بارے میں بات کر لیں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔